بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کا واقعہ ہے امام حسین کی شہادت اور کربلا کے میدان کا۔ یہ محرم الحرام کی 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دستِ اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجیے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایلچی نے آ کر جب زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کا غصہ بڑھ اٹھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور فوجیوں کو تیار کیا اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک رائے کا ولی تھا۔ اول اس نے پہلو تہی سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا کہ یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا یا پھر رائے کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جا۔ ابن سعد نے رائے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادۂ لشکر لے کر نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے چل پڑا۔ یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پانی کے درمیان حائل ہو گئے اور پوری طرح سے پانی بند کر دیا تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجبور ہو کر یزید کی بیعت کر لیں۔ یہاں یہ کارروائی ہوئی کہ سبھی خیموں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا گیا، خیموں کے پیچھے خندق کھودی گئی اور اسے نرکل سوکھی لکڑیوں سے بھر کر دیا گیا۔ اب امام حسین نے رفقا کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرمایا، صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے۔ میں نے باخوشی تمام تم سب کو اجازت دی ہے، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص کو اہل بیت میں سے بھی ایک ایک کر کے ساتھ لے جاؤ، اللہ تم کو جزائے خیر دے۔ دیہات البلاد نے متفرق ہو جاؤ، دشمن جب مجھے پائے گا تمہارے پیچھا نہیں کرے گا۔ یہ سن کر امام حسین کے بھائیوں، صاحبزادوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی کہ ایسا ہم کس لیے کریں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد زندہ رہیں؟ اللہ ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہیں اور ہم زندہ رہیں۔ امام حسین کے بچے بالخشک، خواتین پیاس کی بدت میں حلق خشک ہے۔ حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھے 6 مہینے کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ حضرت امام حسین بچے کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور نہر فرات پہ پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے۔
اور چلو بھر کے اسے پانی پلانا چاہتے ہیں، تبھی ایک تیر آتا ہے اور علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف اچھال کر کہتے ہیں، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر۔ بہرحال حضرت امام حسین علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف چل دیتے ہیں، لیکن زبان پر کوئی شکایت نہیں ہے۔ کہتے ہیں، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ اب خیموں کی طرف آنا، سحر بانو، رباب سیدہ زینب، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ السلام کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں۔ شہزادے کو یہاں خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! کوہرام مچ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا، اور آپ کے رفقا، احباب، برادرانہ اور شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ تقریباً 50 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے، اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بڑی بے دردی سے تیروں سے زخمی کیا گیا۔ پھر بھی وہ پوری فوج پہ اکیلے ہی بھاری تھے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے تمام نوجوان اور بہادر جنگ باز شہید ہوتے چلے گئے اور قربانی کا پیالہ پی لیا۔ دھیرے دھیرے جب حضرت امام حسین کے سبھی یار اپنی شہادت حاصل کر گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب خود میدان میں تلوار لے کر نکلا جائے۔ وہ میدان میں گئے اور یزیدی فوج سے لڑنا شروع کر دیا۔ امام حسین اکیلے یزید کا مقابلہ کافی دیر تک کر رہے تھے۔ اکیلے ہونے کے باوجود کسی نے بھی یہ ضرورت نہیں کی کہ حضرت امام حسین کا مقابلہ کرنے کی ضرورت کسی کی بھی نہیں ہے، اور اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ وہ حضرت علی کے پیارے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کے فوجی حکمران ابن سعد نے محسوس کیا کہ وہ حضرت علی کے بیٹے سے کسی بھی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اپنے تمام سپاہیوں کو امام حسین کی مخالفت میں ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ان کے ایک ساتھ حملے کے باوجود امام حسین نے ثابت کیا کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی بڑھ جائے، حق اور سچ کے مقابلے میں کبھی نہیں ٹکتا ہے۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ خطرناک جنگ چل رہی تھی، اس دوران عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ اتنی مشکل حالات میں، زخمی حالت میں بھی حضرت امام حسین کو نماز پڑھنے کا ارادہ تھا۔ جیسے ہی انہوں نے نماز شروع کی، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے سمے سے انتظار کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین سجدے میں گئے۔ جب سمر دل جوشن نے اپنی تلوار چلائی اور حضرت امام حسین کے سر کو ان کے دھڑ سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزید لوگوں نے ان کے سر کو ایک خنجر پر رکھ کر کوفہ شہر میں گھمایا۔ وہ گلیوں میں گھومتے رہے۔ کربلا کے جنگ میں حضرت امام حسین کے گھرانوں میں سے ایک بیٹے، جن کا نام حضرت زین العابدین تھا، بچ گئے۔ ان کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر کی سبھی عورتیں کوفہ میں بندی بنا کر لائی گئیں۔ حضرت امام حسین کی اس دن کی شہادت کے باوجود
ان کی وراثت آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور قیامت تک رہے گی۔ جبکہ یزید شام کی اندھیری میں گم ہو گیا اور حسین ہر دل میں آج بھی روشنی کی طرح زندہ ہیں۔